الأمين الكريم وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمہ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ تی مدد کعبہ ایما مدد تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پزموردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ تو سوے من گزراری من مسکیز دینا داری فدائے نشن علینت کنم جا یا رسول اللہ تو بازوے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جان جا میں جان تجلا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں محترم احباب آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مقصد کائنات مقصود کائنات وجہ تخلیق کائنات مشکات نبوت کونین کے والی خسرو خوباں سیاح لامکاں ناجش ہر دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا محمد معدل الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مائک والے بھائی آپ اپنا بیس بند کر لیجئے، کہاں ہے بیس؟ آپ بالکل بند کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ محترم احباب، آپ کی اس گاؤں میں پہلی بار حاضری ہوئی، یہ کرم ہے، یہ محبت ہے حضرت علامہ قاری نثار احمد صاحب قبلہ کی۔ انہوں نے بلایا اس فقیر کو، آج پہلی بار میں آپ کے گاؤں میں آیا اور ماحول دیکھ کے تو پہلے شروع میں اچھا لگا۔ آپ لوگ تو نعت خوانی پہ بہت کودتے ہیں، بہت اچھلتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ساری جان دے دیں گے، مگر جب تقریر کی باری آتی ہے تو سب کے سب پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ سنیں گے انشاءاللہ، ایسی تقریر ہوگی کہ سب سنیں گے، سب واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ آج میں آپ کو کچھ اور نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ کا جام پلاؤں گا۔ ساری چیزوں کی جڑ یہی ہے کہ انسان کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ سما جائے تو انسان یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے۔ اس محفل کو دیکھ کر کے مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ جو لوگ بھاگ گئے ہیں وہ اس واقعے سے ایک سبق حاصل کریں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد بغداد شریف کی خاتون ہیں جو اپنے گھر میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن اسے ایک آواز آئی، کوئی اعلان کر رہا تھا، کوئی پکار رہا تھا کہ آج خلیفہ بغداد کے محل میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انعقاد ہے۔ جب اس عورت نے یہ ندا سنی، یہ آواز سنی، یہ اعلان سنا، فوراً اس کے دل میں جذبہ بیدار ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کی محفل ہے، مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اس نے فوراً اپنی بیٹی کو کہا، بیٹی تیار ہو جاؤ، وضو کرو، نئے کپڑے پہنو، سنا ہے خلیفہ بغداد کے محل میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور بیٹی تیار ہو جاؤ۔ وہاں بڑے بڑے نعت خواں موجود ہوں گے، وہاں بڑے بڑے علماء ہوں گے جو آقا کی
معجزات کے واقعات کو بیان کریں گے، جو آقا کی نعتیں پڑھیں گے۔ اور بیٹی ہم بھی چلتے ہیں، وہاں جا کر آقا کی نعتیں سنیں گے۔ وہ ماں اور بیٹی دونوں تیار ہوتی ہیں، وضو کرتی ہیں، نئے کپڑے پہنتی ہیں اور خلیفہ بغداد کے محل کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ جب خلیفہ بغداد کے محل کی طرف روانہ ہوتی ہیں اور خلیفہ بغداد کے محل کے پاس پہنچتی ہیں، وہاں گیٹ کے پاس دو دربان کھڑے ہوتے ہیں، دو چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسے روک لیا، کہا تم کیوں آئی ہو؟ کہا ہم نے منادی کی ندا سنی، کوئی اعلان کر رہا تھا کہ آج خلیفہ بغداد کے محل میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو ہم ماں بیٹی بھی نبی کی نعتیں سننے کے لیے، حضور کے معجزات کے واقعات کو سننے کے لیے، محفل میلاد میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان درباریوں نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی دعوت نامہ ہے اس محفل میں آنے کے لیے؟ یہاں تو بادشاہ کے خاص قریبی لوگ آئے ہیں، یہاں بڑے بڑے مقتدر لوگ آئے ہیں، یہاں امیر ترین لوگ آئے ہیں۔ اگر تمہارے پاس دعوت نامہ ہے تو تمہیں اندر جانے کی اجازت ہے، اگر دعوت نامہ نہیں ہے تو تم واپس چلی جاؤ۔ وہ ماں پریشان ہو جاتی ہے، رنجیدہ خاطر ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے تم ہمیں کیوں روکتے ہو؟ ہم بھی تو حضور سے سچی محبت کرتے ہیں نا، ہمارے دل میں بھی تو حضور کی سچی تمنائیں چل رہی ہے نا، تو ہمیں تم کیوں روکتے ہو؟ وہ درباری کہتے ہیں نہیں نہیں، تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، تم واپس چلی جاؤ۔ وہ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے او بیٹی ہم گھر چلتے ہیں، یہ امیر لوگ ہمیں حضور کی محفل میں جانے نہیں دیتے، او بیٹی ہم گھر چلتے ہیں، گھر جا کر حضور کی محفل کا انعقاد کریں گے۔ کہیں حضور کا کرم، حضور کا فضل، ان کی رحمتیں کہیں خلیفہ بغداد کے محل تک تو محدود نہیں ہے، ان کا کرم، ان کا فضل، ان کی رحمتیں ہمارے کچے مکان میں بھی ہو سکتی ہے۔ او بیٹی ہم گھر چلتے ہیں، گھر جا کر حضور کی محفل کا انعقاد کریں گے۔ بیٹی کہتی ہے اے ماں ہم دونوں ماں بیٹی میں یہ محفل میلاد کیسے منعقد ہوگی؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹی تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی مجھے آقا کی نعتیں یاد ہے میں تجھے سناتی رہوں گی، جو بھی مجھے آقا کے معجزات کے واقعات یاد ہے میں تجھے سناتی رہوں گی، تو سنتی رہنا، یہی ہماری محفل میلاد ہوگی۔ وہ ماں اور بیٹی دونوں گھر جاتی ہے، گھر جا کر بیٹھ جاتی ہے، ماں آقا کی نعتیں پڑھتی ہے، آقا کے معجزات کے واقعات کو بیان کرتی ہے کہ آقا جب اس دنیا میں تشریف لائے ہر طرف اجالا ہی اجالا چھا گیا، ہر طرف اجالا ہی اجالا چھا گیا، کفر کی تاریکیاں مٹ گئی۔ آقا کی نعتیں پڑھتی ہے اور آقا کے معجزات کے واقعات کو بیان کرتی ہے، بیٹی سنتی ہے، بیٹی کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہے، یوں ساری رات گزر جاتی ہے۔ جب سحری کا وقت ہوتا ہے، جب سحری کا وقت ہوتا ہے، ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی باہر جاؤ، باہر سے ایک لوٹے میں پانی بھر کے لے کے آؤ، میں تازہ وضو کروں گی اور نبی کی مسرتوں کے لیے روزہ رکھوں گی۔ بیٹی اب جیسے ہی اپنے گھر سے باہر جاتی ہے، اپنے قدم کو اپنی دہلیز کے باہر رکھتی ہے، بیٹی کی چیخیں نکل جاتی ہے، بیٹی چیخ کر کے گھر کے اندر واپس آ جاتی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی تو کیوں چیخ رہی ہے، کیوں چلا رہی ہے، تجھے کس چیز نظر آیا؟ بیٹی کہتی ہے ماں باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی ہمارے کچے مکان میں کون آ سکتا ہے، ہمیں تو امیر لوگ اپنی محفلوں میں جانے نہیں دیتے، ہمارے کچے مکان میں کون آ سکتا ہے؟ ماں کہتی ہے نہیں نہیں، بیٹی کہتی ہے نہیں نہیں ماں باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ایک سفید داڑھی والے، ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئے ہیں۔ ماں باہر آتی ہے، کیا دیکھتی ہے غوث اعظم پیرے پیرا غوث اعظم دستگیر آئے ہیں۔ ماں کہتی ہے اے غوث اعظم ہماری محفل میں آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ اے غوث اعظم آپ ہمارے گھر پہ آئے، کیسے آنا ہوا؟ اور کیا دیکھتی ہے کہ غوث اعظم اس کی دہلیز کو چوم رہے ہیں، اس کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں۔ ماں کہتی ہے اے غوث اعظم آپ ہماری دہلیز کو چوم رہے ہیں، کیوں چوم رہے ہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں ارے دیکھتی نہیں ابھی مدینے والے آئے تھے، آقا آئے تھے، انہی کے قدموں کے نشانوں کو چومنے کے لیے عبد القادر جیلانی آیا ہے، انہی کے قدموں کے نشانوں کو چومنے کے لیے عبد القادر جیلانی آیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ عام محفلیں نہیں ہوتی ہیں، یہ بڑی خاص محفلیں ہوتی ہیں، یہ محبوب کی محفل ہے، اسے محبوب ہی سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو محبوب بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو محبوب بلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہاں وہی آتے ہیں جن کو محبوب بلاتے ہیں، یہاں ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ آئے شروع سے لے کر آخر تک بیٹھا رہے، ہے نا؟ یہ
اپنے لیے باعث برکت سمجھیں کہ جس کی محفل ہے انہوں نے آپ کو بٹھا کے رکھا ہے، انہوں نے آپ کو بٹھا کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا میرا بولنا قبول فرمائے۔ آئیے کچھ عشق مصطفیٰ کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں میں آپ سے کروں گا، ہے نا؟ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا میں، کیونکہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ابھی ساحل بھائی اور پڑھیں، تو انشاءاللہ ابھی اور پڑھیں گے۔ جی بالکل، آپ کی محبت کا شکریہ۔ کون کون چاہتا ہے کہ اسے آقا کا دیدار ہو جائے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے آقا کا دیدار ہو، ہر کوئی چاہتا ہے۔ ملک شام سیریا کی ایک بزرگ ہیں، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضور مجھے کوئی ایسا وظیفہ دے کہ جس سے آقا کا دیدار ہو جائے، کوئی ایسا ورد بتائیں کہ جس سے آقا کا دیدار ہو جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آج رات کا کھانا تم میرے گھر پہ کھاؤ، آج رات تمہاری میرے گھر پہ دعوت ہے، اس کے بعد میں تمہیں وظیفہ دوں گا۔ جب رات کا وقت ہوا، عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کے بعد ان بزرگ کے گھر پہ دسترخوان لگا، کھانا لگا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھا۔ جب کھانا کھایا، کھانا جو پیش کیا گیا اس کھانے میں نمک بہت زیادہ ملایا گیا، اتنا نمک ملایا، نمک بھی زیادہ ملایا اور پینے کے لیے پانی بھی نہیں دیا۔ اب وہ شخص اپنے شیخ کے ادب میں ادباً اس نے پانی نہیں مانگا، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد کہا حضور آپ نے کہا تھا مجھے وظیفہ دیں گے کہ جس سے آقا کا دیدار ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے تم ابھی گھر جاؤ، گھر جا کر فوراً سو جانا مگر پانی نہیں پینا، گھر جا کر فوراً سو جانا مگر پانی نہیں پینا۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی، فجر کا وقت ہوا، نماز کے بعد اپنے شیخ کے پاس آیا، کہا حضور آپ نے کہا تھا وظیفہ دیں گے جس سے آقا کا دیدار ہوگا، ابھی تک آپ نے دیا نہیں، مجھے آقا کا دیدار نہیں ہوا۔ کہا یہ بتاؤ تم گھر جا کر فوراً سو گئے تھے؟ کہا جی سو گیا تھا۔ کہا پانی پیا تھا؟ کہا نہیں پیا تھا۔ کہا بتاؤ تم نے سوتے ہوئے خواب میں کیا دیکھا؟ سوتے ہوئے تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ کہا حضور جب میں سویا میری آنکھ لگی، آنکھ کا لگنا تھا، میں نے کنویں دیکھے، تالاب دیکھے، ندیاں دیکھی، سمندر دیکھے، جدھر جدھر میری نظر اٹھی میں نے پانی ہی پانی دیکھا۔ کہا بس یہی وظیفہ ہے، یہی وظیفہ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب تمہارے دل کے اندر پانی کی سچی تمنائیں مچل رہی تھی، جب تم پانی کی حقیقی تمنائی تھے تو پانی تمہیں آ کر کے تمہارے خواب میں دیدار کرا گیا۔ ارے یہ پانی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب یہ دیدار کرا سکتا ہے، اگر تم نے اپنے خانہ دل کو پاک کیا ہوتا، دنیا کے ان حسین نظاروں سے اپنے دل کو پاک کیا ہوتا اور مدینے والے کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسا کر کے سویا ہوتا، یہ پانی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب وہ دیدار کرا سکتا ہے، اور مدینے والا دیدار کیوں نہ کراتا؟ اور دیدار ضرور کراتا۔ جب دیدار کراتا تیری زبان سے ایسی آواز نکلتی کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں، ارے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اور میں بتا دوں میرے بھائیوں، جب آقا دیدار کراتے ہیں نا تو حقیقتاً دیدار کراتے ہیں۔ ہمارا خواب ایسا ہوتا ہے جو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جس خواب میں آقا آ جائے وہ خواب جھوٹا نہیں سچا ہوتا ہے، سچا ہی ہے۔ اور میں اسے ایک واقعے کے ذریعہ ثابت بھی کروں گا، ایک واقعے کے ذریعے ثابت کر دیتا ہوں۔ آپ نے یہ جو اہل اسٹیج ہے یہ بخوبی جانتے ہوں گے، امام تفتزانی علامہ سعد الدین تفتزانی۔ آپ دیکھیں سعد الدین تفتزانی نبی پاک علیہ السلام کی کیسے زیارت کرتے ہیں۔ جاگتی آنکھوں سے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کیا جا سکتا ہے۔ آقا جب دیدار کراتے ہیں تو خواب نہیں حقیقت ہوا کرتا ہے۔ سعد الدین تفتزانی ایک کنج ذہن بندہ تھا، کنج ذہن۔ ایک ہوتا ذکی الناس، ایک ہوتا اوسط الناس، ایک ہوتا بلید الناس۔ ذکی الناس وہ ہوتا ہے کہ مسئلہ بیان کرو، مثال دو نہ دو بات سمجھ جائے گا،
اوسط الناس وہ ہوتا ہے کہ مسئلہ بیان کرو، مثال دو تو بات سمجھ جائے گا، مثال نہ دو تو بات نہیں سمجھے گا۔ اور بلید الناس وہ ہوتا ہے کہ مسئلہ بیان کرو، مثال دو نہ دو وہ کچھ نہیں سمجھے گا، مثال دو گے تو بھی نہیں سمجھے گا اور مثال نہیں دو گے تو بھی نہیں سمجھے گا۔ سعد الدین تفتازانی کو بلید الناس کہا جاتا تھا۔ علامہ قطب الدین رازی کا شاگرد ہے، علامہ قطب الدین رازی کا شاگرد تھا۔ علامہ قطب الدین رازی جب کلاس میں سبق پڑھاتے، جب کسی جاہل کا تذکرہ ہوتا، جب کسی بیوقوف کی بیوقوفی پر بات ہوتی، جب کسی احمق کی حماقت پر بات ہوتی، تو وہ یہ نہ کہتے فلاں بیوقوف ہے، وہ کہتے یہ ہمارے سعد الدین کی طرح ہے، وہ کہتے یہ نرا سعد الدین ہے۔ سعد الدین تفتازانی حماقت کی علامت بن چکا تھا، بے وقوفی کی علامت بن چکا تھا، لیکن سعد الدین تفتازانی کیا بنا یہ بتانا چاہتا ہوں، اور کیسے بنا یہ بتانا چاہتا ہوں۔ علامہ سعد الدین تفتازانی نے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ جن کو پڑھنے کے لیے اچھے اچھوں کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے، اچھے اچھوں کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ ایسا چوٹی کا عالم ہے سعد الدین تفتازانی، لیکن دیکھو کیسے بنا۔ ایک دن سعد الدین تفتازانی رات کی تنہائی میں سبق یاد کرتا ہے، دروازہ بند کر کے تنہائی میں سبق یاد کرتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر یاد کرتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر کتابیں کھولتا ہے، سبق یاد کرتا ہے، پھر بھول جاتا ہے۔ آخر کار مایوس ہو کر کے، غمگین ہو کر کے، کتابیں بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، ہے میرے مولا میں کند ذہن ہوں تو اس میں میری کیا خطا ہے میرے پروردگار میں کم عقل ہوں تو اس میں میری کیا خطا ہے، تو میرے خلوص کو جانتا ہے، تو میرے دل کو جانتا ہے، تو میرے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، میں کتنے اخلاص سے علم دین حاصل کرتا ہوں، میرے مولا تو جانتا ہے، تو میرے دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سعد الدین تفتازانی رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کرتا ہے۔ یہ رونے کی ادائیں اللہ کو بہت پسند آ گئی، یہ رونے کی ادائیں اللہ کو پسند آ جاتی ہیں۔ اس کی تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک آتی ہے، کہا کون ہے؟ کہا تو سعد الدین ہے؟ کہا ہاں میں سعد الدین ہوں۔ کہا آؤ سعد الدین باہر آؤ۔ کہا کیوں بلاتے ہو؟ کہا آؤ سعد الدین سیر کو چلتے ہیں، سیر کو چلتے ہیں، گھومنے چلتے ہیں۔ سعد الدین تفتازانی نے کہا میں گھومنے کے لیے تو نہیں بنایا گیا، میری زندگی کا مقصد سیر کرنا نہیں ہے، مجھے عالم دین بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آتا جاتا کچھ نہیں، آتا جاتا کچھ نہیں۔ سعد الدین کا جذبہ دیکھیں، کہتا ہے مجھے گھومنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، مجھے عالم دین بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دستک آتی ہے، کہا سعد الدین تفتازانی باہر آؤ، سیر کو چلتے ہیں۔ کہا میں نے تمہیں بتایا تو ہے میری زندگی کا مقصد ہے میں علم دین حاصل کروں، میں عالم بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دستک آتی ہے، سعد الدین تفتازانی کہتا ہے ارے میں نے تمہیں بتایا تو ہے میری زندگی کا مقصد ہے میں علم دین حاصل کروں، میں عالم بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ کہا سعد الدین تفتازانی تو جاننا چاہتا ہے باہر کون آیا ہے؟ کہا کون آیا ہے؟ کہا آ باہر محمد ینتظر لک، آ باہر کونین کے والی تیرا انتظار کر رہے ہیں، مدینے والی سرکار آ گئے ہیں، آقا تیرے لیے آئے ہیں۔ سعد الدین تفتازانی کتابوں کو بھول گیا، کتابوں کو بھول گیا، اپنی دستار بھول گیا۔ کیوں بھول گیا؟ آج وہ مدینے والا آیا ہے جس کی وجہ سے ساری کائنات میں علم کی خیرات بڑھتی ہے، وہ آمینہ کا لال آیا ہے۔ سعد الدین تفتازانی دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ کہا آقا کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ کیسے آنا ہوا؟ آقا نے فرمایا سعد الدین منہ کھولو، منہ کھولو۔ سعد الدین نے اپنا منہ کھولا، آقا نے اپنا لعاب دہن سعد الدین تفتازانی کے منہ میں ڈالا۔ آقا فوراً بہت تشریف لے جاتے ہیں۔ اب دوسرا دن ہے، وہی کلاس ہے، وہی علامہ قطب الدین رازی ہے۔ قطب الدین رازی کہتے ہیں جس طرح سانپ جب حملہ کرتا ہے، جب حملہ کرتا ہے تو چھلاک لگا لگا کے حملہ کرتا ہے، اسی طرح سعد الدین تفتازانی ہر علمی نقطے پر، ہر علمی نقطے پر یوں گرفت کرتا کہ اپنے مخاطب کو جھجھوڑ کے چھوڑتا تھا۔
کہا سعد الدین تفتازانی آج کیا ہو گیا ہے؟ قیامت آ گئی ہے، تو سو رہا ہے یا میں سو رہا ہوں؟ تو بلا کا آدمی بن گیا ہے، ایک رات میں کیا ہوا؟ کہا اے میرے استاد یہ رات کی بات ہے، تنہائی کی بات ہے، آپ کو بتاؤں گا مگر بتاؤں گا اکیلے میں۔ کہا سعد الدین تفتازانی اکیلے میں چل۔ سعد الدین تفتازانی کو علامہ قطب الدین رازی علیحدہ لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں اب بتا کیا ہوا؟ علامہ قطب الدین رازی جو کہتے ہیں اب بتا کیا ہوا؟ سعد الدین تفتازانی نے جو کہا میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، گویا کہ سعد الدین تفتازانی نے کہا ہوگا ایک ماہ مدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں اور دکھا کے پابند اور سنا کے سکن مرفوع کا گیا سب تن من سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک ماہ مدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن مرفوع گیا سب تن من دھن۔ سعد الدین تفتازانی نے کہا آج جو آنسو بہے ہیں انہی آنسو پہ مدینے والی سرکار کو کرم فرمایا ہے۔ علامہ قطب الدین رازی کہتے ہیں اے سعد الدین تفتازانی ہم تو زندگی بھر تجھے جاہل اور بے وقوف سمجھتے رہے، آج قطب الدین کی بھی خواہش ہے کاش قطب الدین بھی جاہل ہوتا تو آقا کو مجھ پر بھی پیار آ جاتا، مدینے والا مجھے بھی دیدار کرا جاتا، مدینے والا مجھے بھی دیدار کرا جاتا۔ محترم احباب، اگر ہم اپنے خانے دل کو پاک کر لیں اور آقا کی محبت میں رونا سیکھ لیں تو دن دور نہیں کہ مدینے والا ہمیں بھی دیدار کرا دے۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی؟ اچھا لگ رہا ہے؟ ایک آخری واقعہ بس ہے نا، اس کے بعد پھر آپ جسے چاہیں اسے پڑھوائیں اور جسے چاہیں۔ ایک آخری واقعہ، میں بلال حبشی کا ایک آخری واقعہ عشق مصطفیٰ کے حوالے سے۔ اب دیکھیں آقا کو اپنی امت سے اور ہم کو اپنی آقا سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ جب نبی پاک علیہ السلام پردہ فرما چکے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیات کیا تھی؟ جب آقا اس دنیا سے چلے گئے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے ودہا کے متلاشی تھے کہ کسی طرح آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسی چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے ودہا کو تلاش کرتے، ہر جگہ آقا کے حسن کو تلاش کرتے اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے اس سوال کیا کرتے تھے بتاؤ تم نے میرے محبوب کو کہیں دیکھا ہے؟ کیا تم نے میرے آقا کو کہیں دیکھا ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ کی گلیوں میں یہ سوال کیا کرتے تھے اور طیبہ کی گلیوں میں آقا کو تلاش کیا کرتے تھے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ کی گلیوں کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ طیبہ کی گلیاں آقا کی یاد دلاتی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے شہر حلب میں چلے جاتے ہیں، ایک سال حلب میں گزارتے ہیں، ایک سال کے بعد بلال کی قسمت انگڑائی لیتی ہے، مدینے والے کا دیدار کرتے ہیں، آقا خام میں تشریف لاتے ہیں، خام میں آ کے آقا بلال حبشی سے کہتے ہیں ہے میرے بلال میرے شہر کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہے میرے بلال میری یاد نہیں آتی؟ مجھ سے ملنے کا جی نہیں کرتا؟ کیا تم مجھ سے ملنا نہیں چاہتا؟ رات کے وقت بلال حبشی کی آنکھ کھلتی ہے، بے چین ہو جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، اونٹنی پہ سوار ہو جاتے ہیں اور مدینہ المنورہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں جا کر طیبہ کی در و دیوار کو دیکھتے ہیں، آقا کو تلاش کرتے ہیں کہ آقا نے خواب میں آ کے حکم ارشاد فرمایا بلال آ جا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں آقا کو تلاش کر رہے ہیں، آخرکار آقا کی قبر انور پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے رو رو کے عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آقا دیکھ
دیکھیے آپ کا غلام آ گیا، آپ کا عاشق آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا آپ نے خواب میں آ کے حکم ارشاد فرمایا بلال آ جا۔ بلال ملک شام کو چھوڑ کر کے، حلب کو چھوڑ کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، یا رسول اللہ آپ پردے میں چھپ گئے ہیں، آقا جلوہ دکھا دیجئے۔ اس کے فوراً بعد ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کافی دیر کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آتے ہیں، بلال حبشی کو اٹھا کے باہر لے جاتے ہیں۔ تو بہت دیر کے بعد بلال کو ہوش آتا ہے، اور اس وقت مدینہ المنورہ کی گلیوں میں ایک ہی شورا ہے، سنا ہے آقا کا غلام لوٹ کے آ گیا ہے، سنا ہے بلال حبشی لوٹ کے آ گئے ہیں، کیونکہ آقا کے جانے کے بعد، آقا کے پردہ فرمانے کے بعد 1 سال کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے ہیں۔ اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ بلال حبشی کا دیدار کرے، بلال حبشی کا دیدار کرے، ہر کوئی آتا ہے بلال حبشی کا دیدار کرتا ہے۔ پھر صحابہ بلال حبشی سے کہتے ہیں، اے بلال ذرا وہ اذان تو سنا دے جو آقا کے دور میں سنایا کرتا تھا، اے بلال ذرا وہ آواز تو سنا دے جو آقا کے دور میں سنایا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی سے پیار ہوتا ہے، کسی سے عشق ہوتا ہے، اگر وہ محبوب دنیا سے چلا جائے، جب اس کے دوستوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو لمحے یاد آتے ہیں، وہ ساعتیں یاد آتی ہیں، اور گھڑیاں یاد آتی ہیں۔ تو صحابہ بھی بلال حبشی سے کہتے ہیں اے بلال وہ آواز تو سنا دے جو آقا کے دور میں سنایا کرتا تھا۔ تو بلال حبشی کہتے ہیں اے میرے آقا کے صحابہ، میرے بس کی بات نہیں، کیونکہ جب میں وہ اذان سناتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تھا تو چہرے والدعا میری نگاہوں کے سامنے ہوتا تھا۔ آج اگر اذان پڑھوں گا اور آقا کا چہرہ نظر نہ آیا تو میرے لیے ناقابل برداشت ہے، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں آج بلال کسی کی نہیں سنے گا، مگر 2 شہزادے ایسے بھی ہیں جن سے آقا کو پیار ہے۔ آقا نے فرمایا ہے جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جو ان کا دشمن اور میرا دشمن وہ کون ہے؟ وہ آقا کے نواسے ہیں، وہ آقا کے نواسے ہیں۔ تو صحابہ حسنین کریمین کے گھر جاتے ہیں، حسنین کریمین کو بلا کر کے لاتے ہیں۔ امام حسین ہیں، بلال حبشی ہیں، امام حسین بلال حبشی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے بلال ذرا وہ آواز تو سنا دے مجھے میرے نانا کی یاد ستا رہی ہے، اے بلال ذرا وہ آواز تو سنا دے مجھے میرے نانا کی یاد ستا رہی ہے۔ بلال حبشی امام حسین کو اٹھا کر کے اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے آقا کے شہزادوں، میں تمہاری بات کیسے ٹال سکتا ہوں، میں سناؤں گا اذان، بتاؤ کہاں سناؤں؟ امام حسین بلال حبشی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں مسجد کی چھت پہ سناؤ۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب بلال حبشی کی یہ آواز طیبہ کی گلیوں میں گونجتی ہے تو طیبہ کے مکی بچے، بزرگ، نوجوان، مرد، عورتیں، ہر کوئی اپنے گھروں سے باہر آ جاتا ہے۔ یہ آواز ہمارے لیے آقا کی یاد تازہ کر رہی ہے۔ تو ننھے بچے بھی اپنی ماں سے کہتے ہیں اے ماں آقا کی سنگت میں چلنے والا غلام تو آ گیا، آقا کب آئیں گے؟ ہماری آنکھیں کب سے ترس رہی ہیں چہرے والدعا کو دیکھنے کے لیے، آقا کے حسن کو دیکھنے کے لیے۔ ادھر جب بلال حبشی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں چہرے والدعا نظر نہیں آیا تو بلال بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہوش آتا ہے تو بلال حبشی ملک شام کے شہر حلب میں واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ انداز ہے میرے آقا کے عاشقوں کے، ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں کیا وجہ ہے؟ یہ انداز ہماری نوجوان نسل کے دلوں کے اندر ابھی تک منتقل نہیں ہوا۔ ہمارا بچہ باکسر کے نام جانتا ہے، ہمارا بچہ ریسلر کے نام جانتا ہے، ہمارا بچہ بالی ووڈ اسٹار کے نام جانتا ہے، ہمارا بچہ کارٹون کے کیریکٹر کے نام جانتا ہے، مگر ہمارا بچہ آقا کی نگاہوں کے اسٹار بلال حبشی کا نام کیوں نہیں جانتا؟ یہ ہم پر فرض ہے ہم اپنے بچوں کو آقا کے ان صحابہ کے واقعات کو بتائیں اور انہیں سمجھائیں میرے بیٹے اگر اس دنیا میں عزت کے ساتھ رہنا ہے تو آقا کا عشق اپنے دلوں کے اندر سنبھال کے رکھ لو، کیونکہ جو عشق ہے اگر انسان کے دل میں سما جائے تو انسان یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب ہے۔